أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق اللہ العظیم. سورہ المدثر کی آیت نمبر 38 تا 48 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. جو کچھ انسان دنیا میں کر رہا ہے اسی کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی. حسین اعمال کر رہا ہے تو جنت کے باغات ہیں، اور برے اعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. اللہ فرماتا ہے الا اصحاب الجمین، سوائے دائیں بازو والوں کے، فی جنات، یہ جنت کے باغوں میں عیش کر رہے ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرم انسانوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی ہے؟ وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب وہ ایمان تو لائے ہوئے تھے لیکن ایمان کے عملی تقاضے پورے نہیں کر رہے. ایمان لانے کے بعد انسان پر نماز فرض ہو جاتی ہے. جو ایمان لاتا ہے اور نماز کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنتی انسان جب جہنمی سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو نمازیں نہ پڑھنے والوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، مسکین کو کھانا کھلانا یہ اہل ایمان پر فرض ہے، لازم ہے. ایک بھوکا انسان اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا لازم ہو جاتا ہے. اگر نہیں کھلاتا تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسان جہنم میں جائیں گے. ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ گئی، موت آ گئی یا قیامت آ گئی. اس وقت انسان جب موت آ جاتی ہے یا قیامت آ جاتی ہے، اس وقت اس کا ایمان لانا، اس کا نیک عمال کرنا، اس کا نمازیں پڑھنا، اس کا مسکینوں کو کھانا کھلانا، موت کے آثار کے بعد اس کے کوئی کام نہیں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والی کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا کہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. ایسے اعراض کر رہے ہیں جیسے یہ جنگلی گدھے ہیں. فرت من قسورہ، شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں پھر وہ ایمان لائے گا. اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، انہیں یوم حساب کا یقین نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتے. کلا انہا تذکرہ، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے.
فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ بھی چاہے. اللہ چاہے تو نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو نصیحت کی طلب رکھتا ہے، اور جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے، گمراہی پر ڈٹ گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹ گیا ہے، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا. اللہ اسے اسی طرف ڈال دیتا ہے جس طرف وہ چل رہا ہے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی اختیار کیا جائے، اس کا تقوی کیا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ اہل تقوی کو بخش دے. اللہ سے دعا کریں ہمیں تقوی کے صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.